منبر نور پر جلوہ فروز علماء کرام، مربیانان دین حنیف، فرش زمین پر بیٹھے ہوئے سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، وقت کم ہے اور میں تو مقدمۃ الجیش کے طور پر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوں۔ ابھی آپ کو بہت ہی عظیم تقریر خطیب الہند، ماہر لسانیات حضرت علامہ و مولانا عتیق الرحمن صاحب قبلہ حفظہ اللہ کی سماعت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو مفتی اعظم مہاراشٹر استاد العلماء مفتی محمود اختر صاحب قبلہ حفظہ اللہ کی تقریر سماعت کرنی ہے۔ بس کچھ دیر کے لیے میں علم دین کی فضیلت پر کچھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری کروں، اس سے بہتر ہی نہیں، مناسب ہی نہیں، بلکہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ دونوں مل کر اللہ کے حبیب، دونوں عالم کے طبیب، بند آنکھوں کے ضیاء، بند کانوں کے جلا، بند دلوں کے رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، میرے نبی نے اتنا نوازا، جھک گیا سر شکرانے میں، لمحہ لمحہ میرا گزرا ان کی نعت سنانے میں۔ اور ایک شعر، اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا، امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بارگاہ رحمت للعالمین کی عظمت کو یوں بیان کرتے ہیں۔ امام عرب و عجم کہتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سبحان اللہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جب اس شعر کو لکھنے کے لیے ہمارے رضا، اچھے رضا پیارے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا تو سب سے پہلے میرے امام کی نگاہ مدینہ پاک میں پڑتی ہے۔ میرے امام نے مدینہ پاک میں تاجدار کائنات کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ آپ بھی نوری ہے۔ حسن مجتبیٰ کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ جب میرے امام کی نگاہ بغداد معلیٰ میں پڑتی ہے، بغداد میں امام حسین کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ بغداد جب میرے امام کی نگاہ کربلا معلیٰ پر پڑتی ہے، وہاں امام حسین کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ زینب کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ علی اصغر کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ علی اکبر کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ علی کو حضرت قاسم کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ جب میرے امام کی نگاہ کربلا معلیٰ سے بغداد معلیٰ پر پڑتی ہے، بغداد میں غوث کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ اجمیر میں خواجہ کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ دیوا میں وارث کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔ کچھوچا میں مخدوم سمنا کو دیکھا، کہا آپ بھی نوری ہے۔
ہے جب میرے امام کی نگاہ اجمیر معلیٰ پر پڑتی ہے۔ اجمیر معلیٰ میں سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھا تو میرے امام پکار اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب بھرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عطائے رسول کانفرنس، علماء اہل سنت۔ میرے دوستو، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی اس کا صاف سیدھا مطلب اور ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اور بھی بہت ساری احادیث فضیلت علم پر موجود ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ آقا فرماتے ہیں، جس کو سرکار اعلی حضرت نے الملفوظ شریف کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اغدو عالما او متعلما۔ آقا نے فرمایا یا تو عالم بنو یا متعلم بنو، او مستمعا یا عالم کی سننے والا بنو، او محبا یا عالم سے محبت کرنے والا بنو، فلا تکن الخامس، پانچواں مت بنو، فتہلک ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ بے شمار فضائل ہے علم دین کے حوالے سے جسے آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن 2 سے 3 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اب دیکھیں آپ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات، جو کہ آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں، لیکن جب آپ کا مقام شریعت میں بھی بلند و بالا ہے، جس طرح طریقت میں بلند و بالا ہے، تو اسی طرح شریعت میں بھی آپ کا مقام بلند و بالا ہے۔ حضرت امام ذہبی نے لکھا ہے سیر الاعلام و نبلا کے اندر سیدنا غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے کہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ اپنے مدرسے میں طلبہ کو پڑھایا کرتے تھے۔ سیدنا غوث العظم روزانہ مدرسے میں اپنے طلبہ کو پڑھاتے تھے، اور روزانہ 13 علوم و فنون میں آپ درس دیتے تھے، چاہے وہ علم حدیث ہو، علم فقہ ہو، یا دیگر علوم جو مدارس اسلامیہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے 90 سال کی عمر تک آپ نے اپنے مدرسے میں طلبہ کو پڑھایا۔ اور دوسری اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ ہر سال سیدنا غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے مدرسے سے 3000 علماء، محدثین اور فقہا فارغ التحصیل ہوا کرتے تھے، اور 90 سال تک آپ نے تعلیم دیا، کتابیں پڑھائی۔ اور اس کے بعد امام ذہبی نے لکھا ہے کہ جو صلاح الدین ایوبی کا جو لشکر تھا، ان تمام لشکر میں سب سے زیادہ اگر کسی کے شاگرد تھے تو وہ سیدنا غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے شاگرد تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد حضرت امام غزالی کے شاگرد تھے، اور آپ نے دیکھا حضرت صلاح الدین ایوبی نے بھی بیت المقدس کو فتح کیا، تو پتہ یہ چلا کہ بیت المقدس بھی فتح ہوا ہے، یہ بھی سیدنا غوث العظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، علم دین کی بڑی اہمیت ہے، علم دین کے حوالے سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ اور ایک یا 2 بات میں آپ کے گوشے گزارش کرنا چاہوں گا۔ ایک بہت بڑے محدث جن کا نام امام ابن مخلد ہے، اور آپ عالم بچپن میں آپ کی عمر ہے 19 سال، آپ نشاپور کے اندر موجود ہے، استاد کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد کہتے ہیں مجھے آپ پڑھائیں، تو ابن مخلد کے استاد نے کہا کہ بیٹا آپ
کا ظرف اتنا وسیع ہے کہ میں آپ کو علم نہیں دے سکتا، تو لہٰذا آپ بغداد شریف چلا جائیں، آپ بغداد شریف چلے جائیں اور وہاں پر امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی مقدس ذات ہے، آپ ان کی بارگاہ میں زانو ادب طے کریں اور ان سے علم دین حاصل کریں۔ تو جب یہ امام بقی ابن مخلد جب بغداد کے سفر کے لیے نکلتے ہیں، اور وہ سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا بلکہ صعوبت کش سفر تھا اور بحری سفر تھا، جب یہ امام بقی جب نکلے ہیں کشتی کے سفر سے تو بیچ دریا میں یہ معاملہ ہوا کہ بھاری طوفان آ گیا۔ طوفان آنے کے بعد کشتی ایک کنارے کھڑے ہو گئی، پھر وہاں سے مسافروں کو اتارا گیا اور تقریباً وہاں سے بغداد معلیٰ کا سفر 1.5 مہینے کی راہ تھی، اور امام بقی کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو اب غور کریں کہ ہمارے اسلاف نے علم دین حاصل کرنے کے حوالے سے کتنی تکلیفیں اور کتنی صعوبتیں برداشت کی۔ تو امام بقی ابن مخلد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جب وہاں سے بغداد معلیٰ کے لیے نکلتے ہیں اور آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ نے راستے میں پتے کھا کر جب آپ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ نے لوگوں سے امام مالک کے بارے میں پوچھا، امام مالک کہاں ہے؟ تو کسی نے کوئی بات آپ کو امام مالک کے تعلق سے نہیں بتائی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک مجلس ہے جہاں پر ایک محدث جن کا نام ہے یحییٰ ابن معین جو درس حدیث دے رہے ہیں، وہاں پر وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں، وہ جو محدث ہے یحییٰ ابن معین تمام راویوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یہ راوی صحیح ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ یہ کچھ دیر بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت دے دی، آپ نے سوال کیا، فلاں راوی کے تعلق سے آپ جواب دیتے ہیں یہ راوی صحیح ہے، یہ راوی ثقہ ہے، یہ راوی ضعیف ہے۔ اس کے بعد آپ ہمت کر کے پوچھتے ہیں، آپ امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو محدث یحییٰ ابن معین کہتے ہیں، میں انہیں ثقہ نہیں بلکہ فوق الثقہ کہتا ہوں، وہ اتنے بڑے ثقہ ہیں۔ اور جب آپ ان کی حدیث کی کتاب کو دیکھیں، مسند امام احمد ابن حنبل، جو حدیث پڑھنے والے جو طلبہ ہیں وہ محظوظ ہوتے ہیں، اتنی عظیم کتاب ہے۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھے ان کے پاس جانا ہے، تو یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے، اسی لیے کہ خلیفہ وقت نے انہیں ان کے گھر کے اندر نظر بند کر دیا، کوئی حکومتی معاملہ ہے، کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا۔ اب یہ ابن مخلد جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہونے کے بعد پھر پتہ تلاش کرتے ہیں کہ امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہاں ہے۔ پھر کچھ لوگوں سے پوچھنے کے بعد ایک شخص سے کہتے ہیں، اگر آپ مجھے امام مالک کا بتا دیں تو آپ جو کہیں گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ہاتھ کے اشارے سے نہیں بتاؤں گا، زبان سے نہیں بتاؤں گا، بلکہ آنکھ کا اشارہ کروں گا اور آپ سمجھ جانا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ آپ میرے پیچھے چلے آئے۔ جب آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس شخص نے آنکھ کا اشارہ کیا اور اشارہ کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ کو پتا چلا کہ سامنے سے امام مالک تشریف لاتے ہیں۔ اور جب امام مالک آتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں ابن مخلد کہ میں آپ سے درس حدیث کے لیے نشاپور سے بغداد معلیٰ آیا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ضرور درس حدیث تمہیں دیتا، لیکن حکومتی معاملے ایسے ہیں کہ مجھے کسی کو ملنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کوئی مجھ سے مل بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ امام بقی کہتے ہیں کہ میں کل ضرور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، اور جتنے دن میں آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا روزانہ مجھے 2 یا 3 حدیث رسول اللہ آپ سنایا کرے تاکہ میں اپنے علم دین میں اضافہ کروں۔ پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن امام بقی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ
اپنے لباس کو خستہ کرتے ہیں، اپنے لباس کو چیدہ چیدہ کرتے ہیں، ہاتھ میں کاسا لیتے ہیں، صافہ سر سے ہٹا دیتے ہیں اور تمام لوگوں سے بغداد کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پر دے دے۔ وہاں پر ایک جملہ یہ بولا جاتا تھا، اجرک علیکم اللہ، کہ اللہ تم کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جب یہ بغداد میں جملہ بولا جاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے یہ فقیر ہے، انہیں 1 درہم یا 1 سکہ دیا جاتا تھا۔ یہ جو اتنے بڑے محدث ہے، یہ لوگوں سے مانگتے ہوئے امام مالک کے در دولت پر پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اجرن علیکم اللہ۔ جیسے ہی آپ نے یہ آواز سنی، دروازہ کھولتے ہیں۔ جیسے ہی امام مالک نے دیکھا کہ یہ طالب علم آپ کی بارگاہ میں علم حدیث لینے کے لیے آئے ہیں، تو امام مالک کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ امام مالک اندر بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں حضور میں آپ سے علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی۔ آپ نے بٹھایا اور آپ نے 1 اور 2 سے 3 حدیثیں آپ کو یاد کرائی اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس سے حدیث کا علم لے کر جانا، لیکن کسی محدث کی بارگاہ میں ابھی نہیں بیٹھنا ورنہ تکلیفیں ہو جائے گی۔ یہ جو ابن مخلد رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہاں سے آتے ہیں اور تقریباً انہوں نے آپ کے پاس روزانہ علم حدیث حاصل کیا، 300 سے زائد حدیث آپ نے ان سے حاصل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب خلیفہ معزول ہوا، جب دوسرا خلیفہ تخت پر بیٹھا تو اس نے حضرت امام مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو پھر سے بحال کر دیا اور پھر آپ کی درسگاہ لگنے لگ گئی۔ جب امام مالک کی درسگاہ لگنے لگ گئی تو جو امام باقی جو تھے، امام بقی، وہ بھی آپ کی درسگاہ میں آتے ہیں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اے بقی اب تم دور نہیں بیٹھنا، اس لیے اب میرے قریب آ کر بیٹھو، اس لیے کہ وہ زمانہ تھا کہ سب علم حاصل کر رہے ہیں اور اس وقت تم نے علم حاصل کیا تھا۔ علم تو حاصل کیا تھا لیکن علم کے ساتھ فیضان بھی حاصل کیا ہے اور تمہارا مقام تمام لوگوں میں بلند و بالا ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں ابن مخلد کے بارے میں کہ یہ راوی یہ بہت بڑے محدث ہوئے اور یہ بہت ہی بڑے سقی راوی اور جن کے احادیث بھی بہت سارے علماء نے لیے۔ تو یہ علم دین کے اسفار تھے، علم دین کے لیے ہمارے اسلاف نے بے شمار سفر کیے، بے شمار مشکلیں اٹھائی، بے شمار صعوبتیں اٹھائی، لیکن آج ہمارے سامنے علم دین حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آسان طریقے ہیں، میسر ہے، لیکن ہم علم دین حاصل نہیں کرتے۔ نوجوانوں، میرے ملت کے نوجوانوں میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، بلکہ ضرور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیجئے، ڈاکٹر بنائیے، وکیل بنائیے، لیکن اپنے بچوں کو ضرور عالم دین بنائیے، علم دین سکھائیے۔ جب تک علم دین نہیں سکھائیں گے تو ہمارا بچہ جو ہمارا اسلامی کلچر ہے اس سے اسے واقفیت حاصل نہیں ہوگی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم دین کی تعلیم کو عام کریں، اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم سے، علم دین کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کرے۔ یہ دیکھیں جامعہ جواہر الفاطمہ، مفتی یوسف صاحب قبلہ سیدہ مجدہ اس کے بانی ہے، یہاں پر بے شمار لڑکیاں طالبات علم دین حاصل کرنے کے لیے آ رہی ہے، اور بھی بے شمار مدارس ہے، اور ناگپور میں الحمدللہ مولانا عتیق الرحمن صاحب قبلہ سیدہ مجدہ نے ادارے شریعہ کا قیام عمل میں لایا ہے، اور ہمارے اندر ادارے شریعہ میں ہم نے ایک نصاب ترتیب دیا ہے حفاظوں کے لیے۔ جو حفاظ ہے جو 1 یا 2 سال پڑھتے ہیں پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، نہ وہ ڈھنگ کے عالم بن پاتے ہیں،
نہ انہیں علم دین حاصل ہوتا ہے۔ تو ہم نے یعنی مولانا عتیق الرحمان صاحب قبلہ زیدہ مجدہ نے ادارے شریعہ قائم کیا اور بیٹھ کر ایک نصاب ترتیب دیا۔ نصاب جو 8 سالہ جو کورس ہے اس کو 4 سال کے اندر مکمل کیا گیا، مختصر کیا گیا۔ کتابیں جو زائد تھی اس کو ہٹایا گیا۔ 1 سال کے اندر 2 جماعت پڑھائی جاتی ہے۔ الحمدللہ وہاں پر میں درس خدمات انجام دیتا ہوں، بڑے قابل اساتذہ موجود ہے۔ تو میں اس جلسے میں جو کہ آج میرا موضوع ہے علم دین کی فضیلت، تو میں آپ کو ایک پیغام پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان جو حفاظ ہے، جو عالم بننے کی خواہش رکھتے ہیں، میں ان کو پیغام دیتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ وہ ناگپور بعد رمضان تشریف لے جائے۔ وقت قلیل میں انشاءاللہ تمام کتابیں پڑھائی جائے گی، اور جو حافظ نہیں ہے، باشعور ہے، جو اردو اور ہندی اور کچھ عربی بھی جانتے ہیں، ایسے افراد بھی اگر پڑھنا چاہے تو وہ بھی رابطہ کرے، کیونکہ علم دین کا حاصل کرنا ہم سب پر ضروری ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے تو چاہے وہ عقائد کے معاملات ہو یا دیگر مذاہب باطلہ کے معاملات ہو، اس کا ہم ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ سے کہ تمہارا علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ عمل تو کوئی کرنے کے لیے تیار تو ہے نہیں، لیکن ہمارے پاس جب علم ہوگا اور جب ہم عمل کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ میرے دوستو، علم دین حاصل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے نہ ہم اپنے عقائد کو درست کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے اعمال کو درست کر سکتے ہیں، نہ والدین کی تعظیم ہم سے ہو سکتی ہے، نہ حقوق اللہ ہم سے ادا ہو سکتا ہے، نہ حقوق العباد ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا وقت بھی زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔